بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، ومن یتبع، اور جو شخص پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، خطوہ الفصل بین القدمین، خطوہ کی جمع ہے خطوات، اور یہ دو قدموں کے درمیانی فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، یعنی شیطان کی بات نہ مانو۔ تو شیطان کے قدموں کی اتباع سے روکنا، شیطان کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، پس بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور منکر کا، ولو منکر کا معنی خلاف شرع، ولو لا فضل اللہ علیکم، یہ اعادہ لبعد العہد لبیان الجزاء، پہلے بھی آتا رہا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو اس کی جزا اب مقدر جہاں نکالی، ما زکا منکم، پہلے جہاں لولا فضل اللہ آیا تو وہاں جزا مقدر ہے، اور اسی کو دوبارہ ذکر کر دیا، ما زکا منکم میں جزا یہاں مذکور ہے، اور ما زکا کوئی پاک نہ ہوتا تم میں سے، یعنی کیا مطلب کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر اس بہتان لگانے میں پڑ جاتے، لیکن عصبۃ منکم، اکثر کو اللہ نے بچا لیا، صرف بعض مومنین کو دھوکہ ہوا، اور اللہ تعالی کا فضل یہ ہے کہ جن کو ہوا ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دی۔ تو ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک رہتا تم میں سے کوئی بھی کبھی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ پاک، یزکی من یشاء، پاک کرتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، سمیع توبہ قولی، علیم ندامت قلبی۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم اٹھائیں صاحب فضیلت کے تم میں سے، وسعہ، اور فراخی کے، یہ کہ نہیں دیں گے اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو، اور مسکینوں کو، اور مہاجرین فی سبیل اللہ، اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں، ولیعفو، چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا تحبون، کیا نہیں پسند کرتے ہو تم یہ کہ بخش دے اللہ تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا یأتل، نہ رکیں، نہ قسم اٹھائیں، اولو الفضل منکم، یہ آیت شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی۔ کل حدیث افک میں نے بتا دیا کہ حضرت
مستا اس بہتان میں شریک ہو گئے تھے غلط فہمی کی بنیاد پر، اور جب تک برات نازل نہیں ہوئی تو امر مشتبہ تھا حضرت صدیق اکبر پر، اور جب برات کا نزول ہو گیا تو اب حضرت صدیق نے قسم اٹھائی، یہ مستا کا خرچہ حضرت صدیق دیتے تھے اور یہ حضرت کا بھانجا تھا، تو حضرت نے قسم اٹھائی کہ آئندہ مستا کو خرچہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ اتنے بڑے تومار بہتان میں شریک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیت نازل کی، اور یہ ہے باجماع المفسرین، سب مفسرین کا اجماعی وصلہ، اور خود بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ پہلی بات کہ یہ آیت نازل کس کے حق میں ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کریم کے اور مقام بھی شان صدیق میں نازل ہوئے، ان میں ایک یہ خاص مقامات میں سے ہے۔ اس مقام میں دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ افضل الصحابہ ہیں۔ افضل الصحابہ کیسے؟ اولو الفاضل کو مطلق ذکر کیا گیا، لا یأتل اولو الفضل منکم، اولو الفاضل کا اطلاق کمال کے لیے ہے، اور مطلب اور منکم کا خطاب صحابہ کو ہے، کم کا خطاب صحابہ کو، اور اولو الفاضل کا حکم مطلق ہے، اور المطلق کو ینصرف الی الفرد الکامل، مطلق پھرتا ہے فرد کامل کی طرف۔ تو جب اولو الفاضل مطلق ذکر کیا گیا تو اس سے فضل اکمل، فضل کامل، تام مراد ہوگا، اور منکم کا آگے خطاب ہے صحابہ کو، تو مطلب یہ ہوگا اولو الفضل منکم، یعنی تم میں سے جو فضیلت مطلقہ رکھنے والا ہے، تم میں سے، صحابہ کو فرمایا گیا تم میں سے جو فضیلت مطلقہ رکھنے والا ہے، تو یہ اس بات کی حجت اور دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق صحابہ میں سے فضیلت مطلقہ رکھنے والے یعنی افضل الصحابہ ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ افضل الصحابہ۔ باقی آپ کے پاس افضل حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے وہ کاغذ موجود ہیں، تو وہ میں نے آپ کو دے دیے، تو وہ افضلیت صدیق اکبر دیکھیں گے، ان کو شاید پورا تو پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، بہرحال جو نفس مسئلہ ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اور وہاں پر بھی میں نے بعض چیزیں ایسی لائی ہیں جس میں واضح طور پر افضلیت ابو بکر صدیق کا مضمون سمجھ آتا ہے، اور یہ مسئلہ عقائد میں سے ہے۔ اہل سنت سب متفق ہیں کہ افضل الناس بعد نبیہا، افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب صحابہ کا اجماعی نظریہ ہے، سب صحابہ اس پر متفق ہیں، اور اس پر اجماع الصحابہ موجود ہے کہ افضل هذه الامہ ابو بکر، اس امت میں سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب وجوہ افضلیت میں ایک وجہ یہ آیت ہے، اسی طریقہ سے دوسرا مقام ہے سورہ توبہ کا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین
اذ ہما فی الغار، اس آیت میں 5 وجوہ فضیلت مذکور ہیں، 5، تو وہ آپ کے کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر 5 وجوہ فضیلت اس آیت سے ثابت ہے۔ اسی طرح آگے آ رہی ہے سورۃ اللیل، اس میں سیجنبھا الاتقیٰ، اس الاتقیٰ پر پوری امت متفق ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اتقیٰ سے مراد ابو بکر صدیق، تمام اہل تفسیر سب کے سب متفق ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو وہاں پر اتقیٰ فرمایا گیا۔ وہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اسی سورۃ اللیل میں ہی ہم یہ مسئلہ مزید بیان کر دیں گے افضلیت صدیق کا، تو وہاں اتقیٰ، اور اسی طرح والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق بہ اولئک هم المتقون، اس آیت کے متعلق بھی اکثر مفسرین اسی بات پہ ہیں کہ یہ آیت بھی شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی، شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی۔ اسی طرح لا تجد قومن پڑھ چکے ہو، وہ آیت بھی شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی جب باپ کو تھپڑ مارا اور باپ گر گیا، تو وہ میں نے آپ کو واقعہ بھی بتا دیا اور وہ آیت بھی، تو اور بھی بعض آیات شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی۔ تو لا یعتل اولو الفضل منکم، نہ رکیں صاحب فضیلت کے تم میں سے، یہ بزرگی دینی ہے، بساعت اور وسعت والے، وسعت قلبی ہے، وسعت قلبی یا وسعت مالی، دونوں قول کیے گئے، ساعت اور وسعت والے اس بات سے کہ دیں، اولل القربا سے مراد مستا ہے، مستا وغیرہ کو مال دینے اور اس پہ خرچ کرنے سے نہ رکیں، اور والمساکین، یہ 3 مقتضیات ذکر کیے حضرت مستا کے مستحق ہونے کے اور دینے کے۔ پہلا کہ وہ رشتہ دار ہے اور رشتہ داری کا حق صلہ رحمی ہے، دوسرا وہ مسکین ہے، مساکین میں سے ہے، اور تیسرا مہاجر ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا۔ یہ 3 چیزیں ذکر کی، 3 وجوہات سے مستا کا خرچہ بند نہ کیا جائے۔ اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق کا مال اللہ کو بہت پسند تھا، ورنہ اللہ تعالی مسا کے لیے اور بھی انتظام کر سکتا تھا، لیکن صدیق اکبر کا مال اللہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان من امن الناس سے ابو بکر، تم میں سے امن الناس، سب سے بڑا احسان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور فرمایا جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے اسے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جنگ تبوک میں حضرت صدیق نے جب پورا مال دیا
آپ نے پوچھا ما اب کہتا لے اہلے کا، اس روایت کو بھی سمجھ لو، ما اب کہتا لے اہلے کا، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نا کہ میرے ذہن میں تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور اس دفعہ میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، تو گھر کا آدھا مال لایا، ابو بکر صدیق کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز سوال بدل دیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا حضرت عمر سے کہ کتنا مال لایا ہے، یا حضرت صدیق سے نہیں پوچھا کتنا لایا ہے۔ اگر سوال یوں ہوتا تو حضرت عمر بڑھ جاتے، تو آپ نے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر سے گھر میں بچا کے کتنا رکھا ہے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سوال کی طرز بدلی ہے، یہ نہیں پوچھا لائے کتنا ہو، حالانکہ پوچھنا یہ چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا بچا کے کتنا آئے ہو، تو صدیق اکبر نے عرض کی اب قیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے بچایا ہے گھر والوں کے لیے اللہ اور رسول۔ بریلوی کہتے ہیں ہاں رسول پاک حاضر ناظر ہے نا، ہاں؟ اور اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ آپ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے ابو بکر صدیق، اور آپ نے پوچھا گھر میں کس کو چھوڑ آئے؟ تو صدیق نے کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ تو رسول تو سامنے بھی تھے اور گھر میں بھی تھے، حاضر ناظر ہیں۔ تو یہاں پر اگر روایت پہ غور کرو تو مسئلہ واضح ہے۔ کیا ہے؟ ما اب کہتا فی آلے کا یا لے آلے کا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں میں نہیں۔ میں کا معنی اور ہے، لیے کا معنی اور ہے۔ تو آگے حضرت نے جواب دیا اب کہتو لہم فیہم نہیں، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول یعنی ان کا نام چھوڑا اور ان کا پیار چھوڑا۔ تو اگر فیہم ہوتا تو ڈنڈی مارنے کا مقام بن جاتا، لیکن فیہم نہیں ہے بلکہ لہم ہے، تو یہ استدلال بھی ایسے بریلویوں کا گدھے کی لات بن گیا جس کا کوئی سرا نہیں ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ترغیب ہے، کیا نہیں پسند کرتے ہو تم کہ معاف کر دے اللہ تم کو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے؟ تو پھر اگر معافی چاہتے ہو نا، اللہ کی معافی چاہتے ہو نا، تو خود بھی معاف کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر نے یہی بات کی کہ میں اللہ تعالی کی مغفرت پر راضی ہوں، اور حضرت نے وہ صدقہ پھر دینا شروع کر دیا۔ ان الذین یرمون، اب پھر حکم آ رہا ہے، ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ، یہ براءت من جانب اللہ ہے۔ پہلے جو برات تھی نا، وہ پیچھے آپ دیکھیں، کل تم
ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. ذرا سمجھو یہ بات، یہ بھی برات تھی، لیکن یہ انداز کیا تھا، لولا اذ سمعتموہ قلتم، جب تم نے یہ بات سنی تھی کہ تم نے یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ برات ہے السنا علی السنۃ العباد. اللہ نے تعلیم دی کہ جب پہلی دفعہ تم نے بہتان سنا تھا، تمہارا حق بنتا تھا خاموش نہ رہتے، بلکہ تم نے یوں برات کرنی تھی. تو یہ قل تم صحابہ کو خطاب ہے. اور اب جو ہے ان الذین سے یہ براہ راست من جانب اللہ اعلان برات ہے، اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان برات ہے. اب دیکھو، ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، الغافلات ایسے کرداروں سے بے خبر عورتوں پر، المومنات اور ایمان والیوں پر. حضرت عائشہ کے کتنے اوصاف ذکر کیے؟ 3. نمبر 1 المحصنات پاک دامن، الغافلات ایسے کرداروں اور ارادوں سے غافل بے خبر، المومنات مومنہ. اللہ نے 3 اوصاف ذکر کیے. بے شک جو لوگ الزام تہمت لگاتی ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافل عورتوں پر، یہ اشارہ ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بریرہ سے انٹرویو میں آپ نے کیا کہا تھا جب بریرہ سے پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو حضرت بریرہ نے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے اتنا پتہ ہے یہ آٹا گوندتی ہے اور پڑوسیوں کی بکری کھا جاتی ہے. تو یہ ہے الغافلات. میں نے کہا تھا کہ جو اس کریکٹر کا آدمی ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اور غافل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا الغافلات، یعنی ایسے کردار و ارادے سے بے خبر رہنے والی، المومنات اور مومن عورتیں، یعنی تینوں اوصاف ہیں حضرت عائشہ کے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ایک مودودی کا اصال ثواب رہ گیا ہے، وہ اس نے لا یعتل اولو الفضل پہ لکھا. مودودی نے بہت بڑا بکواس کہ حضرت ابو بکر تعصب قومی کا شکار ہو گیا، تعصب قومی کا شکار ہو گیا ہے. بے ایمانہ، اس میں تعصب قومی کون سا ہے بھائی؟ حضرت مصطح کو جو خرچہ نہیں دیا تو تعصب قومی کا شکار ہو گیا. تو اس گدھے سے کوئی آدمی پوچھے مودودی سے کہ یہ جو مصطح تھے یہ تو حضرت کے قریبی رشتہ دار تھے، مصطح تو قریبی رشتہ دار تھا، تو پھر تعصب قومی تجھے ہوتا کہ زیادہ دینا چاہیے تھا. بھائی تعصب قومی تو تب ہے نا کہ دوسری قوم کے مقابلے میں تعصب ہو، اور یہ جو مصطح ہے یہ تو رشتہ دار ہے حضرت صدیق کا، قوم بھی ایک ہے، رشتہ بھی ہے، بھانجا ہے. اس میں تعصب قومی کیا معلوم ہوتا ہے کہ مودودی کے دماغ پر بھی شیطان اکثر بول کیا کرتا تھا، اور گندی سوچ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ دینی غیرت ہے،
حضرت صدیق اکبر نے مستہ کا خرچہ کیوں بند کیا کہ بلا تحقیق ایک ایسے بہتان کا مستہ حصہ بن گیا کہ جس بہتان کا براہ راست تعلق ذات نبوت کے ساتھ تھا. یہ دیکھو نا، جب بہتان حضرت عائشہ پہ لگا تو نبی کریم علیہ السلام خامند ہیں، حضرت صدیق اکبر وہ باپ ہیں، اور جب آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے تو شادی کے بعد اس کا سب کچھ عزت بے عزتی خامند کے ساتھ ہوتی ہے. شادی کرنے کے بعد اور یہ واقعہ آپ کے حرم میں، وہ واقعہ جو بہتان انہوں نے لگایا وہ آپ کے حرم میں پیش آیا، تو یہ اس کا تعلق براہ راست ذات نبوت کے ساتھ تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے محبت نبوی اور نبوی محبت کی غیرت میں یہ فیصلہ کیا کہ اس مستہ نے یہ غلطی کی، اس لیے میں اس کو سزا دوں گا اور میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اس میں کون سا قومی تعصب آ گیا جو مودودی کے دماغی توازن میں پتہ نہیں کیا عدم توازن ہے. ہاں بھائی دیکھو، خیر آؤ اب ذرا ایک مسئلے کا آپ جواب دیں کہ اگر کوئی پاک دامن پہ تہمت لگائے تو وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ کافر ہوگا. خارجی ہو. مسلمان عورت پر اگر کوئی تہمت لگائے تو وہ کافر بن جائے گا. معلوم ہوتا ہے سوئے ہوئے. بھائی مسلمان پہ تہمت لگانے والا کافر نہیں بنتا. مسلمان پہ تہمت لگانے والا کافر، لیکن حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے والا وہ کافر ہے. کیوں؟ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کا حکم عام عورتوں والا نہیں. اب دیکھو، اب آیت سمجھ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا، جنہوں نے حضرت عائشہ پہ بہتان گھڑا تھا، لعنوا فی الدنیا، لعنت کیے گئے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور واسطے ان کے عذاب عظیم ہے. عذاب عظیم مومن کے لیے نہیں ہوتا، عذاب علیم، عذاب عظیم کافر کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جنہوں نے تہمت لگائی ام المومنین جو پاک دامن ہیں اور ان چیزوں سے بے خبر ہیں اور پکی مومنہ ہیں، جنہوں نے ان پہ تہمت لگائی ان پہ دنیا میں بھی خدا کی لعنت ہے، آخرت میں بھی خدا کی لعنت ہوگی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب، یعنی عزم بڑا ہونا باعتبار خلود کے اور شدت کے، ہمیشہ کا عذاب ہوگا اور جہنم کا سخت عذاب ہوگا. تو حضرت عائشہ پہ بہتان لگانے والا وہ مسلمان، ہاں جو صحابہ غلط فہمی کا شکار ہوئے تو اتمام حجت نہیں تھا، اتمام حجت سے پہلے حکم نہیں لگتا. اب اسی لیے ان تعودوا پر میں نے بات کر دی. بے وقوف آدمی. اچھا یہ سمجھتے ابھی نہیں بھائی مسئلہ کیا چل رہا ہے، یہ اور کٹا درمیان میں کھول کے لے آئے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم. یہ لعنوا کے ساتھ ہے. ہاں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو حضرت عائشہ کا گستاخ ہے
دنیا میں بھی اس پر خدا کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور دنیا میں لعنت آپ دیکھیں گے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکواس کرتا ہے، آپ رافضی کی شکل دیکھیں۔ رافضی کی شکل ہے وہ جو خنزیروں والا کتا ہوتا ہے، بلڈیری، اس کے ہونٹ بالکل اس سے ملتی ہیں۔ اور آپ جہاں رافضی بیٹھا ہو، میں آپ کو پہچان کے دیتا ہوں، میں پوچھوں گا نہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہر آدمی کی علامتیں، اگر آپ رافضی کو غور سے دیکھیں تو اس کی یہ باچھیں اور یہ ہونٹ اور یہ باچھیں ایسی کچی ہوں گی جیسے بلڈیری کتا ہوتا ہے، وہ خنزیر کھانے والا اور جنگل کے خنزیروں پر چھوڑا جانے والا، تو اس کی شکل ایسی منحوس اور شکل ایسی اس کتے کی مشابہ ہوگی۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی لعنت کی کہ ہر لعنتی کام رافضی کر رہا ہے ثواب سمجھ کے، زنا کر رہا ہے متا نام رکھ کے، اور اپنی ماں بہن کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے متا کے نام پر۔ اسی طرح اور جتنا گندا مذہب آل تشیع کا ہے، اتنا ہندوؤں کا نہیں، اتنا سکھوں اور یہودیوں کا گندا مذہب نہیں ہے جتنی بے غیرتی شیعہ مذہب میں اور لعنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دنیا پر بھی لعنتی بنایا، آخرت میں بھی۔ اور دوسرا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کے سلام کے بعد، فرض نماز کے بعد سب سے پہلا کام ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ پر لعنت کرنی ہے، ابو بکر و عمر پہ لعنت کرنی ہے۔ اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے پہ لعنت کرتا ہے اور دوسرا اگر مستحق نہیں تو وہ لعنت لوٹ کے اسی پہ آتی ہے۔ تو اب یہ ادھر نماز پڑھتے ہیں اور ان پہ لعنت کر رہے ہیں جن کو اللہ نے پہلے رضی اللہ عنہم قرار دیا اور رضو عنہ قرار دیا، تو صحابہ تو لعنت کا محل نہیں ہے، تو وہ لعنت کرتے ہیں۔ لو انو فی الدنیا، وہی لعنت لوٹ کے انہی پہ آ رہی ہے اور انہی پر وہ لعنت برس رہی ہے۔ یہ لو انو فی الدنیا، لعنت کیے گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تشہد علیہم، یوم جس دن گواہی دیں گے اوپر ان کے، السنتہم زبانیں ان کی، وَأَيْدِيهِمْ اور ہاتھ ان کے، وَأَرْجُلُهُمْ اور پاؤں ان کے، بما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ ہاں بھئی، زنا کے کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ چار اور پیچھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ ظاہر شریعت کے مطابق 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب فرمایا قیامت کے دن میں ان کے خلاف 5 گواہ پیش کروں گا۔ یہ تو 4 نہیں لے آ سکے اور میں کتنے گواہ پیش کروں گا؟ 5۔ ایک ان کی زبان، 2 ہاتھ 2 پاؤں، 2 ہاتھ 2 پاؤں 4 اور ایک زبان۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن شہادت دیں گی اوپر ان کے، زبانیں ان کی، ہاتھ ان کے، پاؤں ان کے، بما کانوا یعملون یومئذ، اس دن پورا دے گا ان کو اللہ پاک بدلہ ان کا واجبی۔ دینہم سے مراد ہے بدلہ، الحق کا معنی واجبی، ثابت شدہ، ان کو پورا ثابت شدہ بدلہ دیا جائے گا۔
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ اور جانتے ہیں کہ بے شک اللہ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. یہاں مبین کا معنی متعدی ہے اور معنی یہ ہے کہ وہی اللہ پاک حق کو کھولنے والا ہے. حق کو کھولنے والا اللہ نے حق کھول دیا. امر عائشہ میں بھی امر منافقین میں بھی اللہ ہی حق کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور حق کھولنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین. الخبیثات گندی عورتیں للخبیثین واسطے گندے مردوں کے ہیں. والخبیثون اور گندے مرد للخبیثات واسطے گندی عورتوں کے ہیں. والطیبات للطیبین اور پاک مرد پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ وہی برات الہی کا بیان ہے. ان الذین سے آگے چلی آ رہی ہے اور حاصل یہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ تو محسنہ ہے غافلہ ہے مومنہ ہے. جنہوں نے حضرت عائشہ پہ بہتان لگایا دنیا میں بھی خدا کی پھٹکار آخرت میں بھی اور وہ پکے جہنمی ہیں اور مخلد فی النار کافر ہیں. اور قیامت کے دن اللہ ان کے خلاف 5 گواہ پیش کرے گا. اور الخبیثات کے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. مطلب کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی گندا اچھا چلو رہنے دو اس کو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح محمد مصطفیٰ طیب ہیں حضرت عائشہ بھی طیب ہے. جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں حضرت عائشہ بھی طیب ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی گندا ہے اس کی زنانی بھی گندی ہے. ہاں بھائی یہ بتانا مقصود ہے. الخبیثات للخبیثین. اس کے چند مطالب ہیں ذرا غور کرو. الخبیثات کا پہلا معنی میں نے کر دیا النساء اور الخبیثون الرجال کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے. جی اور دوسرا الاقوال گندے اقوال گندے مردوں کے لیے. عبداللہ ابن ابی خود بھی گندا ہے خبیث ہے اس کی باتیں بھی خبیث ہیں اور صحابہ پاک ہیں ان کی باتیں بھی پاک ہیں. اس لیے اصحاب رسول سے جب بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ میں یہ عیب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے حضرت عائشہ کی صفائی دی. تو گندی باتیں گندے مردوں کے لیے. تیسرا الاعمال الخبیثہ کہ گندے اعمال گندے عمل گندگی وہ گندے مرد کرتے ہیں اور نیک اعمال طیبین کے لیے. اور چوتھا الخصال گندی عادتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عادتوں کے لیے. والطیبات اور پاکیزہ خصال
اور عادتیں للطیبینا واسطے پاکیزہ مردوں کے، اور پاکیزہ مرد واسطے پاکیزہ خصال اور عادات کے. تو یہ سب کا انطباق ہو جائے گا. پہلی صورت میں کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور طیبات طیبین کے لیے ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طیب ہیں، اسی طرح حضرت عائشہ بھی طیبہ ہیں. اسی طرح طیبہ اصل یہی مقصود ہے. اور اس کے بعد الاقبال، تو معنی یہی ہوگا کہ جنہوں نے بہتان لگایا وہ خود گندے ہیں، انہوں نے باتیں بھی گندی کی. کیوں کہ خبیث اقوال خبیث مرد ہی کہتے ہیں، اور خبیث مرد خبیث اقوال کے لیے ہیں، اور طیبات پاکیزہ اقوال صاف ستھرے اقوال وہ طیبین ہی کہا کرتے ہیں، اور طیبات جو ہوتے ہیں اپنا طیبین ان کے اقوال بھی طیب ہوتے ہیں. اسی طرح اعمال، اسی طرح خصال، اسی طرح کلمات یہ آپ منطبق کر سکتے ہیں. تو حاصل کیا نکلا؟ اولئک مبرؤون مما یقولون. یہی لوگ حضرت عائشہ، صفوان بن معطل، یہی لوگ مبرؤون بالکل بری ہیں، بالکل بے قصور ہیں اس بکواس سے. یقولون کہ یہ منافق بک بک کر رہے ہیں، یہ بالکل بری ہیں. آگے لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہے، لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہے. یہ آیت نسکتی ہے کہ حضرت عائشہ کے مغفورہ اور جنتی ہونے پر، یہ آیت نسکتی ہے حضرت عائشہ کے مغفورہ اور لہم مغفرۃ واسطے ان کے بخشش ہوگی، ورزق کریم اور روزی عزت والی یعنی جنت. تو حضرت عائشہ کا قطعی جنتی ہونا یہ نسکتی سے ثابت ہے. اب جو حضرت عائشہ کے کردار میں شک کرے، ایمان میں شک کرے یا جنتی ہونے میں شک کرے تو شابج کیا ہوگا؟ اونچے بولو کیا ہوگا؟ اور اونچا بولو کیا ہوگا؟ کچا کافر یا پکا کافر؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیا آ گئی؟ نسکتی آ گئی. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون، یہ بالکل مبرہ اور بالکل صاف شفاف ہیں، بات ہی کوئی نہیں، اور بالکل بری ہیں اور مغفور ہیں، اور ان کے لیے رزق کریم یعنی جنت کی عزت کی روزی ہوگی، جنت کا رزق ہوگا. تو یہ آیت نسکتی ہے کہ حضرت عائشہ جنتی ہیں اور حضرت عائشہ مغفورہ ہیں، اور جو آدمی اس میں شک کرے گا تو وہ قطعی کافر ہوگا جیسے آیت کہتی ہے. کہاں گیا آپ کا وہ فراڈی مبلغ کہ جو سب صحابہ کو کافر کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، تو پھر تو خود کافر ہے. پھر تیرے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ لیکن وہ سامری والا بچڑا دل میں گھسا ہے. یہ بچڑا بھی تھوڑا سا موٹا تازہ لال بچڑا ہے. وہ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ ایک لال بچڑا پیدا ہوگا، یہودیوں کے مذہب میں ہے کہ لال بچڑا پیدا ہوگا دجال کی آمد کے قریب، اور دجال کو مسیح سمجھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میڈیا پر انہوں نے
اس بات کو شائع بھی کیا بعض چینلوں پر کہ وہ لال بچڑا پیدا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا میرے ایک ساتھی کہتا ہے کہ وہ لال بچڑا پیدا ہو گیا ہے، میں نے کہا تو بچڑا تو لال بچڑا تو ہمارے پاس پہلے موجود ہے، تو یہ وہی لال بچڑا ہے جاہل اول نمبر کا کہ جو سب صحابہ کو کافر کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ واہ، تو پھر تیرے کافر ہونے میں کیا تردد ہے؟ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور بات سمجھو، اعتراض بعد میں کرنا، جو بیمار بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھے۔ ہاں بیمار ماشاءاللہ اکثر تو صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ابھی بھی ہیں۔ ہاں بھئی جو بیمار شمار ہے نا، یہ گولی لے لے انشاءاللہ درد بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں کہ میں نے ایسے بات نہیں کی، دلیل سے بات کی کہ صحابہ کا جنتی ہونا بعض کا متعین طور پر اور بالعموم سب کا، لہم مغفرۃ اجر کریم۔ اور سورۃ الفتح کی آخری آیت دیکھو، پڑھا ہو پہلے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا بخشش کا اور اجر عظیم کا، اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں او لقد رضی اللہ عن المؤمنین الزمہم کلمۃ التقوی امتحان اللہ قلوبہم للتقوی کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ ساری ایسے جمع کر لو۔ اب ان آیات کے ہوتے ہوئے جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں اس کا قرآن پہ ایمان ہے، اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں اس کو مسلمان سمجھنے والا وہ کون ہوگا؟ وہ کافر ہوگا۔ ہاں یہ تو اس لیے یہ جو جھلو ہے نا، جھلو شیطان کا میڈیا ہے، شیطان کا جتنی شیطانی بساوس کا میڈیا یہی جہیل ہے۔ تو اب کہتے ہیں توبہ کر لی تھی۔ توبہ کیا کی؟ مفتی عیسیٰ نے کتاب لکھی ہے۔ مفتی عیسیٰ یہ ہمارا مولوی نہیں ہے، یہ مولانا سرفراز خان کا خصوصی شاگرد ہے اور نصرت العلوم کا مفتی عیسیٰ۔ اس نے کلمۃ الہادی کتاب لکھی اور اس میں پورا اس طارق جمیل کے سب خرافات کو اس نے جمع کیا، اور اس کتاب پر تمام کراچی کے سب علماء بڑے بڑوں کی تصدیقات اور تقریضات ہیں، اور اس میں مفتی عیسیٰ صاحب نے لکھا کہ موجودہ تبلیغی جماعت سب گمراہ ہے اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور یہ سب دجال کے پیروکار، اور میں نہیں کہہ رہا کوئی مجھ پہ ناراض ہو جائے، تو یہ مفتی عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر لکھا کہ طارق جمیل کے سارے خرافات لکھ کر اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کی، توبہ اس نے صرف اتنی کی کہ آئندہ بیان نہیں کروں گا، کہ میرے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، آئندہ بیان نہیں کروں گا۔ پھر یہ ایسا گدھا ہے کہ وہ جہلمی گدھے کے ساتھ ملا، جہلمی، اور وہاں اس کی گفتگو سنو اور اٹھنا بیٹھنا کنجریوں کی طرح، وہاں اس کی حرکات دیکھو تو اس کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے کہ یہ اثر رافضی ہے، یہودیت کا ایجنٹ ہے، اور دین کی ایک نیا دین پیش کر رہا ہے جس پر لیبل دین محمدی کا، اور اس کے نزدیک سب شیعہ سنی بریلوی جتنے طبقات ہیں یہ کہتا ہے یہ سب اہل حق ہیں اور سب جنتی ہیں۔ اس نے اس روایت کی بھی بڑی زبردست تعریف کی کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ اس کی تحقیق سنو تو 5 کلو والا لتر اس شیطان کا علاج ہے۔
ہاں، اور تعجب کی بات ہے کہ تم پشتو والوں نے اس کو بھی قبول کیا ہے، عمران خان کو بھی تم نے قبول کیا، اس کو بھی تم نے قبول کیا، کیا بات ہے. ہاں، الخبیثات للخبیثین ہو گیا، لہم مغفرۃ ورزق کریم. بس جہاں تک جتنی آیاتیں او پیچھے کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاں بھائی، ان الذین جاؤ سے شروع ہو کر یہ آیت کا نمبر کیا ہے؟ 26 تک. 26 تک یہ آیاتیں براءت عائشہ میں، حضرت عائشہ کی عظمت میں، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی شکایت قرآن نے بیان کی ہے. قرآن نے حضرت عائشہ کو طیبہ کہا، قرآن نے حضرت عائشہ کو مغفورہ کہا، اور قرآن نے حضرت عائشہ کو جنتی کہا.